أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان الله أو كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، موضوعات بہت پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ہی رحمت کرے. میں کسی تمہید کے بغیر ازراہ برکت دور شریف کی بات سے اپنے عرض معروض کا آغاز کروں. یہ جو آیت شریفہ درود پاک کا جس میں حکم ہے کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجتے ہیں، تم بھی صلاۃ السلام بھیجو. یہ آیت کا جب نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما رہا تھا، اور آپ نے موجود لوگوں کو خبر دیتے ہوئے کہی کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جس کو میں بہت دوست رکھتا ہوں. سنایا. اب اس آیت ہی سے متعلق لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ اور بتائیے. جب یہ سوال کیا تو آپ نے جواب دینے سے پیشتر ایک بہت عجیب و غریب بات کہی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مزید وضاحت کا سوال نہ کرتے تو میں اس کے بعد اس کے متعلق کچھ نہ کہتا، اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ مکنون ہے. دیکھیے، خدا کے واسطے عربی سے قریب رہیے. یہ واقعہ ہے، ہم میں بہت پھٹے ہیں، بہت عیب ہیں، محاسبہ خود کا کچھ نہیں. بدعقیدوں کو زبانیں ہم نے دی ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے تھے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار پوری طور سے ہوتے. ان کو بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ان کی جو زبانیں چلتی ہیں دراصل وہ ہمارے نافرمانیوں کا ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. مانیے آپ اس بات. تو اب دیکھیے، یہ میں بات یہاں چھوڑا تھا کہ ہم کو عربی سے قریب ہونا چاہیے، قرآن حکیم سے قریب ہونا چاہیے. لفظ مکنون جو ہے یہ قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے. قرآن جنت کی صفت لؤلؤ مکنون بتایا ہے. وہاں معنی اس کے ملتے ہیں کہ پردے میں ہے، موتی اور پردے میں ہے. بتائیے چلا کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ تم نہ پوچھتے تو میں نہ کہتا، یعنی جو بات پوچھی گئی ہے وہ پردے میں رکھنے کی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں.
یعنی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار مرحمت فرمایا ہے کہ محبوب جو باتوں کو تم چاہو وہ پردے کی ہو بتاؤ. اور میاں یہ بات طے کہ حبیب و محبوب کی چاہت الگ ہوتی ہی کہاں ہے. وہ یہ رشتہ اسی لیے قائم ہوتا ہے کہ دونوں کی رضا ایک ہوتی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ 2 فرشتے معمور فرمائے جب کوئی میرے ذکر پر. یہ دیکھیے یہاں اس آیت کے پڑھنا جو ہے، پڑھنا تو حکم ہی ہے، ذکر پلس حکم، ذکر بھی ہے حکم بھی ہے. آپ نے یہ آیت پڑھی جائے تو جو درود بھیجے گا اس کی بات نہیں کہی، ذکر کی بات کہی. اس لیے کہ لوگ ذکر کو ویسے بھی ہوا کر دیتے ہیں. نکاح خانی میں مجھے اتفاق ہوتا ہے کہ آیت پڑھی گئی تو بس شرما شرما کے جیسا کوئی بہت ہی رسوائی کا کام کر رہے ہیں، اب باقی خاموش. تو میں احتیاطاً صرف خود ہی صلاۃ و سلام بھیج دیتا ہوں، آیت درود کے حکم نافذ ہو اس کو مصلحتاً نہیں پڑھنے لگا ہوں. یہ آپ اس کو میرا پدہ پن نہ سمجھیں، ایک لوگوں کو گرفت سے بچانے کے واسطے ایسا کیا جاتا ہے، حکم ایسا بارکیف. تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے میرے ذکر پر جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت کرتے. سبحان اللہ. جب وہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اور تمام فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تمام فرشتے اس لیے کہ اللہ یہ دعا کو قبول فرما لے، اس کی مغفرت کر دے. اور اللہ آمین اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہنا فیصلہ ہے، ہاں میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. ہاں بات ختم نہیں ہوئی. ہاں اب آپ نے فرمایا اگر میرے ذکر پر جو درود شریف نہ بھیجے تو وہ 2 معمور فرشتے دعا کرتے ہیں بد دعا کی شکل میں، لا غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ. تو اب میاں تمام فرشتے اور اللہ، تمام فرشتے دعا کی مقبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں اور اللہ اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے یہ کہہ کر، آمین کہہ کے کہ ہاں ایسا ہی کیا، اس کی مغفرت نہیں. دیکھا آپ نے، یہ بات آپ بولنا نہیں چاہ رہے تھے، اب اس سے اس کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں. اور اب آئیے اس طرف دیکھیے، عقیدہ و ایمان آخرت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے عمل الصالحات سے اپنے آپ کو بچانے کیوں لگے ہم لوگ؟ حال یہ ہو گیا میاں عوام کا نہیں، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں دین کے سلسلے میں ان کا، کہ جب الشپور میں اللہ کی توفیق سے یہ شادیوں کے خرافات کو اور دیر کرنے کو روکنے کی جو کچھ کوشش کی گئی، ایک جگہ ایک طرف سے بارات آئی تھی، سنی العقیدہ لوگ تھے اشرف پورہ میں، اور وہاں باتیں ہونے لگی کہ جلدی کرو، اگر دیر ہو جائے گی تو حضرت چلے جائیں گے. تو وہ بعد میں رشتہ داری ہوئی مجھ سے، ان لوگوں کی رشتہ داری پر انہیں واقعہ سنایا کہ جب ہم نے ان سے یہ سنا کہ نکاح خوانی پڑھانے والے ایسے ہیں کہ دیر ہو جانے پر وہ چلے جائیں گے، تو ہم نے ان سے کہا کیوں بھائی، جماعت اسلامی کی ہے کیا، تبلیغی جماعت کی ہے کیا؟ لو دیکھا میاں، اب کوئی عورت اعتراض کرے آپ پر
کہ کوئی مرد اعتراض کرے کہ کوئی درمیانہ اعتراض کرے، بولو کیا جواب دو؟ یعنی ہم نے عمل الصالحات جاگیر بنا دی ہے بدعقیدہ لوگوں کی، اور ہم بری الذمہ، گنگا گھوڑے نہائے۔ ارے خدا کے واسطے سوچو، بہت بری حالت ہے دیکھو ہماری۔ اور یاد رکھو کہ دارالعمل ہے، وہاں سزا یقینی ہے۔ وہ جو ہم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہ مسلم، مگر یہ ہے کہ آپ جلے ہوئے جسموں کو بھی نکالیں گے بابا۔ یہ جلے کیوں؟ وہاں گئے کیوں؟ اتنا وقت گزارا کیوں جہنم میں؟ نقصان کرے ویسے۔ دیکھو آپ، میں یہ کہوں کہ آپ پر اعتراض کرنے والا سب سے بڑا، ہم پر اعتراض کرنے والا سب سے بڑا ہمارے اندر کا ضمیر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھا تھا آج؟ نماز کے بعد تلاوت کیا تھا؟ کتنے لوگوں کے دل دکھایا؟ تیرے پر ذمہ داری کیا تھی؟ فلاں کا حق ادا کیا؟ یہ تمام چیزیں ہم کیوں اپنے آپ سے اعتراض نہیں کرتے؟ ہم سنیوں کے یہاں نہ فرد کا احتساب ہے، نہ جماعت کا احتساب ہے۔ میں برسوں سے بول رہا ہوں، میں تو یہ کہوں کہ میرا بچہ یہ زمین میں بیٹھے ہیں دونوں ملا کر، کہ جب اجتماع ہوتا نہ ہے تو ذرا بعد میں محاسبہ کرو نا اپنا، ہماری کیا کمیاں رہ گئی؟ کچھ ہو گیا، اجتماع ہو گیا، محاسبے کا دور دور پتہ نہیں۔ یہاں کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام نے یہ سوچا کہ کہیں دوسری فکر و نظریے کا تو آدمی نہیں ہے جو اتنی پابندی لگا رہا ہے۔ میاں حال یہ ہے کہ خواص جو ہے، خواص بھی اکثر اسی باتوں پر کہتے کہ یہ کہیں بے پیسے کا لوٹا تو نہیں ہے، دوسری جگہ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے سنا ہے اپنے واسطے ایسی باتیں اپنی زندگی میں، کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں یہاں سے بات شروع کروں کہ خدا کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ و ایمان کی ذمہ داری جو کچھ ہے وہ پوری کرنے کے بعد آپ کی نمائندگی ہم پر ہے لازم۔ میں آپ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ہم نے ہمارے درمیان سے دعوت کو اٹھا کے رکھ دیا نہیں، عقیدت میں نعرے لگائے جاتے ہیں ہم اقسام کے بس اور ختم۔ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ ہم وطن لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ وہ دیکھ کر متاثر ہو، ان تک کچھ بات پہنچائی جائے؟ جبکہ قرآن حکیم میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کسی محدود قوم کے رسول نہیں ہیں، کسی ٹکڑی کے نہیں ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے محبوب، تجھ کو جو میں بھیجا ہوں، یہاں اللہ کا جو لفظ ہے وہ اس کو بہت زیادہ پرزور بناتا ہے۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا میں نے تجھے، الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مگر اس لیے کہ تمام انسانوں کے واسطے نیک باتوں کے اجر کی بشارت اور نافرمانیوں کی سزا کا ڈر، وعید ان کو بتاؤ، اس لیے بھیجاؤ۔ اور للناس کہا گیا ہے، جو ایمان لے کر آ گئے ان پر نہیں، للناس تمام لوگوں۔ اب دیکھو میاں، حال یہ ہے
کہ ایک مرتبہ یہ بات سامنے آئی تو علماء میں اس اعتراض کر دیا اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، لفظ مذہب، تہذیب، یہ ایک خاندان کے لفظ ہے، اور مذہب لغت میں اس کو بولا جاتا ہے جو عبادت کی باتیں ہوتی ہیں، پوجا پاٹ، ہمارے یہاں نماز، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی مذہب اسلام پر منطبق نہیں ہو سکتا، یہ اپروپریٹ لفظ نہیں ہے اسلام کے واسطے، معنی اسلام کے نہیں بتا سکتا، تنگ معنی بتاتا ایک ٹکڑا، جبکہ اسلام کو اللہ نے نام دیا ہے دین، اور دین کے معنی ہوتا طریقہ، جو کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی طریقہ زندگی ہے تو اسلام، تو یہ جو عبادات ہے جس کو غیر لوگ پوجا پاٹ کہتے ہیں، وہ عبادات پورا مذہب نہیں، مذہب کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم کو کہا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، یعنی صرف نمازیں ہی فرض ادا کرنی نہیں ہیں، بلکہ نمازوں کے ساتھ اور حج بیت اللہ، روزہ، زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق کا فراہم کرنا ایسا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہاری یہ ساری عبادتیں ان کے حقوق کے ادا کرنے میں وضع ہو جائے گی اور تم خالی محتاج رہ جاؤ۔ اس پر ایک حدیث شریف ہے، میری امت کا محتاج کون ہے؟ تو سب اسلام ہے۔ تو ہم نے کبھی ایسی فکر کی کہ ہم ایسے باعمل ہوں کہ دوسروں کے واسطے اسلام کی نمائندگی کریں؟ بالکل نہیں۔ عقیدے میں جھوم کے رہ جاتے بابا، نعتیں سر آنکھوں پر پڑھو، لیکن بتاؤ کہ ڈیلی روٹین میں آیات پر عمل کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج حال یہ ہے کہ تین ٹکڑیاں جو تھی، ایمان والے، کافر اور درمیان میں منافق، تو کسی کافر کا اعتراض کرنا تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج منافقوں کو یہ بات حق حاصل ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا رکھا ہے کہ لوگ ان کو مسلمان خیال کرتے ہیں۔ یہ ہماری بے عملی کے سبب۔ تو میاں اس معاملے میں اس کو ذہن میں رکھو کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ حق ہونے کے بعد تم کو ندامت اٹھانی پڑے۔ تو یہاں ہم جو بیٹھے ہیں آپ کے پیدائش کی دن کی خوشی منانے کے واسطے، اور جہاں تک یہ خوشی منانا ہے، اللہ عز و جل نے جب خدا کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب کیا، تو حال یہ ہوا کہ جب جبریل امین نے بتائی کہ یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے، تو آپ نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کی۔ کیا تھا یہ؟ کیا بات یادگار ہے یہ؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر لادتا ہے۔ کیوں آپ سالگرہ اپنی مناتے ہو؟ اگر مناتے ہو تو محاسبے کے لیے مناؤ کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کتنا کام کیا۔ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہو تو یہ محاسبہ کرو کہ ہم نے اس کو کیا دیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے 2 دن یکساں گزرے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تو ہماری نصاب میں ہے نہیں یہ بات۔ ہلاک ہو جانا تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پراپرٹی ضبط ہو جائے، کوئی مر جائے یا ہو جائے، یہ ہلاکت ہے۔ دین کی ہلاکت تو ہمارے سبق میں نہیں ہے نا۔ تو یاد رکھو، یعنی ہر کسی کو
اپنے علم کو بڑھانا ہے کہ آج یہ سیکھا تھا کل یہ سیکھے گا. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعقیدوں کی نشاندہی فرمائی کہ وہ ایسی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے کہ تم ان کے سامنے شرماؤ گے، مگر یہ بات اس لیے تو نہیں ہے کہ تم اچھی نمازیں مت پڑھو. کیا یہ بات اس لیے کہ نمازیں اچھی پڑھنا ان کا حصہ ہے؟ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آج یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے اعمال، اپنی بدعملی، اپنی بے عملی سے ان کو منہ میں زبان دی. ہم خوشی میں کچھ آرائش و زیبائش کرتے ہیں. یہ کب کہا گیا ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قضا کرو؟ خبردار، جس نے نماز قضا کر کے اگر آرائش و زیبائش کی اس کے حاصل کچھ نہیں، اس پر گرفت ہوگی. یہ محاسبے کو لے کے چلیے. دوسرے مقام پر جو اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور کتاب، تو میاں بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ یہ قبول کرتا ہے. تبلیغی حضرات کے مکتبہ فکر کی چھپی ہوئی دلال الخیرات کے حواشی کی روایت ہے، مجھ کو اس وقت اس کا ماخذ یاد نہیں، کہ اللہ نے کائنات کو بنانے کے لیے اپنے نور پر قبضہ کیا اور آپ کے نور کو مختص کیا اور پھر اس سے تمام کائنات بنائی. تو اب یہ جو ہے آپ کا نور ہونا بھی مسلم، بے شک. پھر ہمارے پاس نسل آدم میں آپ کو میلاد پاک سے گزارنا، یہ انسانوں کی ہدایت کے واسطے یہ بھی مسلم. بے شک. اور جو یہ خیال کرے کہ وہ نور اللہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ یہ خیال کر رہے اعتراض کر کے کہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ جو کبھی نور تھا وہ آدمی بن جائے. نہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب جناتوں کو صفت دی ہے کہ وہ غیر مرئی چیز ہے، آپ ان کو فوٹو میں نہیں لے سکتے، آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو جب مخلوقات کے یہ وہ کبھی سانپ بن جاتے ہیں، یہ صحابہ کے درمیان واقعات گزرے ہیں، تو یہ کب نہیں ہو سکتا. اور ہو کے رہا ہے کہ آپ کے نور کو ہمارے انس ہدایت کے واسطے نسل آدم میں آپ نے آدم کا بیٹا بنا کے پیدا کیا. ہم قبول کرتے ہیں آپ کہ آپ بشر ہیں اور وہ نورانی بشر ہیں جن کا نور جو ہم روشنی کہتے ہیں وہ بھی ہے اور ہدایت کا نور، دونوں نور ہیں. بے شک. قیامت میں آپ پکارے جائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پکارے جائیں گے تو یا آدم کہہ کے ہی پکارے جائیں گے، بلکہ پکارے جائیں گے یا ابا محمد، سبحان اے اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا بات، سبحان ہم اللہ. کھل کے کوئی بھی چیز کھل کے کہتے ہیں نا بابا، مگر دیکھو ہماری اڑچن یہ ہے باتوں سے کام مت دو، باتیں بنا کر رہ جانا جو ہے یہ بہت بڑی غفلت ہے. اس غفلت سے بچو. یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں ایک وعدہ کرو کہ یہاں سے جب ہم اٹھیں گے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. قرآن حکیم ہم دعوے کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، ہم تجویز سکھائیں گے، خواہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرتے بابا، سکھایا اور بھلا دیتے بچوں کو. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اہل حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ جو بچہ پڑھتا ہے حافظ قرآن ہوتا ہے، نصابی تعلیم پر عصری پڑھ رہا ہے حافظ قرآن ہو رہا. بتاؤ لوگ کس کو منتخب کریں گے، کس کو سلیکٹ کریں گے؟ تم یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی شکلیں مت بڑھاؤ بابا. اور یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے وہ تمام دنیا کے متبروں نے اس کو مسلم مانا ہے. یہودی قوم کتنی بڑی ظالم ہے مسلمانوں کے لیے.
یہودی قوم کا ایک فرد موشے شایان، پہلے ایک دایان ہوا کرتا تھا سیاست میں، یہ وہ نہیں ہے، یہ پروفیسر ہے ہسٹری کے، اور بنجامن کچھ اور نام ہے یونیورسٹی کا، وہ اس کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے بہت کھل کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں، اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین میں اپنے پیغام کو جو آخر تک قیامت تک رہنے والا ہے اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے منتخب منفرد شخصیت کو نکالا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا الفاظ ہے؟ فرام دی بیسٹ، دی بیسٹ، دی بیسٹ، دی بیسٹ، یعنی بہترین میں سے بہترین، پھر بہترین میں سے بہترین، پھر بہترین میں سے بہترین، یعنی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ایسی پاک و مقدس اور اہم تھی کہ اللہ نے تمام بنی اور نوع انسان میں بہترین نسل اسماعیل کو چنا۔ پھر نسل اسماعیل میں سے اللہ عز و جل نے بہترین قبیلہ قریش کو منتخب کیا، پھر قبیلہ قریش کے بہترین خاندان بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے آپ منتخب کیے گئے۔ یہ جو اہتمام ہو رہا ہے یہ مقدس مشن کے واسطے اہتمام ہو رہا ہے، جس مقدس مشن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور درمیانے لوگوں سے خامخواہ اعتراض سنتے بیٹھے ہیں۔ میاں ان کا جواب دینا مقصود نہیں ہے۔ پروپیگنڈا آج کل بات شیطان پہلے منیات سے بہکایا کرتا تھا، سنیما لے جاتا تھا، شراب پلاتا تھا، یہ کرتا تھا، مگر اس میں ہوتا تھا یہ گھوٹالہ کہ لوگ توبہ کرتے تھے تو اللہ اس کی کڑائی پر پانی پھیر دیتا تھا، توبہ قبول کر لیتا تھا۔ تو اب شیطان نے یہ حسنات کا دروازہ کھولا ہے، سمجھے؟ ہم سے بہترین قرآن شریف پڑھ کر، ہم سے بہترین نمازیں پڑھ کر لوگ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ذرا اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور یہ نہیں کہ حضرت کو موقع ملا تھا تو حضرت نے کہہ دیا، ہم بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، یہ کہنے پر حضرت بھی گرفت میں ہیں اور سننے پر آپ بھی گرفت میں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اگر یہ اس کو آپ نے لے کے چلا تو کوئی تعجب نہیں کہ آج کا ہمارا کہنا اور اس کو قبول کرنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا سبب بن جائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔